بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے 4 مقدمات کی جن میں یہ بڑی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ جن میں سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز یا ان کی طرف سے کسی نہ کسی کیس میں وہ مدعی تھے یا ڈائریکٹلی جو وکٹم تھے وہ تھے۔ ان چاروں میں ہائی کورٹ میں جو کیسز آتے رہے تو ہائی کورٹ ان پر ضمانتیں دیتی رہی۔ یہ بڑا غیر معمولی ہے کہ سپریم کورٹ کے کوئی جج جو ہے وہ اس کا معاملہ ہو اور لوئر کورٹس یا جو اعلیٰ عدلیہ ہے ہائی کورٹس اس پہ کوئی ریلیف دیں یا نہ دیں، مطلب جو ججز ہیں ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ ریلیف دے دیا جائے۔ مطلب ان چاروں کیسز میں 4 ملزمان تھے، چاروں کو ریلیف جو ہے ضمانتیں نہ دی جاتی تو وہ ریلیف تھا ججز کے لیے ان کے حق میں، تو چاروں میں ضمانتیں دے دیں چیف جسٹس جو ہیں اطہر من اللہ نے۔ وہ کیسے ہوا؟ یہ پچھلے تقریباً 6-7 سال کی جو کہانی ہے، 6 سال کی کہانی ہے جس میں 4 یہ غیر معمولی کیسز آئے، اور اس کے بعد جو آخری کیس ہے اس کا آرڈر کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جو رانا شمیم ہے اس کیس میں بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ نئی ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ 4 وہ کیسز کون سے ہیں۔ پہلا کیس ہے جسٹس جواد ایس خواجہ جو سپریم کورٹ کے جج تھے، 2014-2015 کی بات ہے۔ تب پارا چوک میں ان کے خلاف کوئی ان کی فیملی کے خلاف کوئی بینرز آویزاں کیے گئے تھے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس پر سو موٹو لیا تھا، اور اس کے بعد جو ایف آئی اے نے اس پر اور جو پولیس ہے اس کی جانب سے کوئی مقدمات درج کیے گئے تھے، اور جو ملزمان ہیں وہ پہلے ٹرائل کورٹ میں گئے تھے لوئر جوڈیشری میں، تو انہوں نے ضمانت گرانٹ نہیں کی تھی، لیکن جب اوپر آئے ہائی کورٹ میں تو اس وقت جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ جج تھے اس وقت، تو انہوں نے وہ ضمانت گرانٹ کر دی۔ اس میں وجوہات جو ہیں وہ چاروں میں جو آپ مشترکہ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں ضمانت گرانٹ کی، کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں جج جو ہے وہ مدعی ہو، جج جو ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی سٹیک ہو، تو اس میں زیادہ جوڈیشری کو ایکٹیو ہونا چاہیے، یا جو ملزم ہے دوسری جانب اس کو فیئر ٹرائل کے لیے اور ضمانت اس کو ہر صورت گرانٹ ہونی چاہیے اگر اس کی قانونی طور پر ضمانت بنتی ہے، تو مطلب اس وجہ سے ضمانت نہ روکی جائے کہ پیچھے سپریم کورٹ کا جج ہے تو روک دی جائے۔ تو اس وقت جو ملزمان تھے جسٹس جواد خواجہ کے خلاف جو بینر لگے تھے اپارا میں، ان کو ضمانت اس وقت کے جسٹس اطہر من اللہ جو ہے آج کل چیف جسٹس ہیں انہوں نے گرانٹ کر دی تھی۔ یہ 2014-2015 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد 2018 آ جاتا ہے جب سابق چیف جسٹس ثاقب ان کے خلاف جو فیصل رضا عابدی ہیں، سینیٹر فیصل رضا عابدی، اس نے ایک پروگرام میں بیٹھ کر بہت جو ہے وہ اس قسم کی خلاف باتیں کی تھیں ثاقب جو سابق جج ہیں، سابق چیف جسٹس ثاقب کے خلاف، اور عدلیہ کے حوالے سے بہت زیادہ دعوے کیے گئے تھے۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ اس میں جب وہ معاملہ ہائی کورٹ میں آیا تو پروٹیکٹیو بیل کروائی جو فیصل رضا عابدی نے کہ اس نے ٹرائل کورٹ میں پیش ہونا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ ود ان اسلام آباد پروٹیکٹیو بیل نہیں دیتی، لیکن چیف جسٹس جو اطہر من اللہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس کیس میں مدعی جب سپریم کورٹ بن جائے یا سپریم کورٹ کا جج یا سپریم کورٹ کے حوالے سے مدعیت آ جائے تو پھر فیئر ٹرائل زیادہ ضروری ہے، تو انہوں نے پروٹیکٹیو بیل بھی گرانٹ کر دی تھی۔ لیکن فیصل رضا عابدی کو ایک اور نئی ایف آئی آر درج کر کے سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب بیل اسلام آباد ہائی کورٹ آئی تو چیف جسٹس اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بیل ضمانت سنی اور ان کو وہ ضمانت انہوں نے گرانٹ کر دی۔ تو یہ دوسرا موقع تھا جب مدعی یا چیف جسٹس یا سپریم کورٹ سے متعلقہ تھا، تو وہاں پہ ہائی کورٹ نے ایک غیر معمولی جو ہے وہ طور پر وہ ضمانت گرانٹ کی، اگرچہ کیونکہ ایسی جب ضمانتیں ہائی کورٹ سے ججز جو ہے وہ دیتے ہیں تو سپریم کورٹ کی جانب سے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تیسرا موقع آیا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک جو ہے وہ مبلغ تھے، انہوں نے ان کو جو قتل کی دھمکی دی، تو اس کے بعد اس کے حوالے سے جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کی اہلیہ نے باقاعدہ ایک لیٹر لکھا، اس کے بعد ایف آئی اے نے اس پہ ایف آئی آر درج کی اور اس مبلغ کو گرفتار کر لیا۔ اب ہوا یہ معاملہ اس میں کہ جب اس کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی، 2020 کی یہ بات ہے،
تو اس وقت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ود ان منٹس وہ ضمانت گرانٹ کر دی. وجوہات سب میں جو مشترکہ ہیں وہ ابھی ریسنٹلی جو ججمنٹ آئی ہے وہ تقریباً وہی ہیں کہ جب جج مدعی ہو, جب سپریم کورٹ یا اس کا رجسٹرار یا جب جج مدعی ہو تو اس میں فیئر ٹرائل بدرجہ اولا جو ہے وہ دینا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والے سے بھی جو کیس تھا اس میں بھی ضمانت گرانٹ کر دی گئی تھی. ابھی جو ضمانت آئی ہے جو چیف جسٹس پاکستان ہیں گلزار احمد, ان کے خلاف پی پی رہنما جو تھے وہاں کراچی میں ایک تقریب میں اس رہنما نے جو تقریر کی تھی وہ عدلیہ مخالف تھی. اس پر سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا, ایف آئی اے نے ایف آئی آر کروائی, بندے کو گرفتار کر لیا. جون سے بندہ جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا تھا. تو اب جب اس نے ہائی کورٹ میں اس کی بیل لگائی تو چیف جسٹس نے وہ بیل بھی گرانٹ کر دی ہے. 4 جو مقدمے تھے چاروں میں سپریم کورٹ کے جج یا سپریم کورٹ کسی طرح مدعی کی صورت میں تھی, اور ہائی کورٹ نے غیر معمولی طور پر یہ ضمانتیں گرانٹ کی. اور یہ جو ہے وہ جب جج جو ہے ایسی ضمانتیں گرانٹ کرتا ہے جس میں ڈائریکٹلی فائدہ یا نقصان جو ہے سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کسی جج کا ہو تو وہ بہت برا مناتے ہیں. لیکن میرا خیال میں ایک جرت کا یہ موقع ہے کہ کسی نے یہ ضمانتیں جب گرانٹ کی. اب جو فیصلہ آیا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. ابھی جو ریسنٹلی ہے جو اس میں جو ملزم تھا اس کے مسعود الرحمان عباسی, اس کو 5,000 روپے مچلقوں کے عوض جو ہے وہ اس کو رہا کرنے کا آرڈر کیا گیا ہے. ضمانتی مچلقے جو ہے اس کو جمع کرانے کا کہا گیا ہے. اس میں جو فیصلہ دیا ہے عدالت نے وہ یہ لکھا ہے کہ ایک جج بھی تنقید سے محفوظ نہیں, مطلب عوامی تنقید سے جج کی آزادی کسی طور بھی متاثر نہیں ہوتی. غیر سوچی سمجھی تنقید, سخت اور غیر شائستہ زبان استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ عدالت نے کہا کہ مسعود الرحمان عباسی کے خلاف پیکا کے تحت جو ہے وہ درج کیا گیا تھا, مقدمہ درج کیا گیا تھا. درخواست گزار نے چیف جسٹس پاکستان پر سخت تنقید اور ناپسندیدہ زبان استعمال کرتے ہوئے تنقید کی تھی. شکایت کنندہ شہری نے یہ الزام لگایا کہ اس کی بدنامی ہوئی یا اس کی دو ساکھ کو نقصان پہنچا, اور اس کے بعد عدالت کہتی ہے کہ اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. ایف آئی اے نے ملک کے اعلیٰ ترین عدالتی افسر کے خلاف بیانات سے متاثر ہو سکتی ہے. عدالتوں کا سخت فرض ہے کہ ایسے شخص کا منصفانہ ٹرائل کریں جس پر عدالتی افسر سے متعلق جرم کا الزام ہو. تو اس میں ٹرائل کا معاملہ جو ہے زیادہ جو ہو جاتا ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ ملزم کو ہر صورت میں دینا ہے, ہر صورت میں ملنا چاہیے. مطلب اگر عام کوئی مدعی ہو تو اس میں عدالت یہ کہتی ہے کہ اگر ضمانت بنتا ہے تو اگر دوسری طرف اگر جج یا سپریم کورٹ کوئی مدعی ہو تو اس میں بدرجہ اولا جو ہے اس کو ضمانت دے دینی چاہیے. تو یہ 4 مقدمے تھے, چاروں کی کہانی آپ کے سامنے رکھی. ابھی جو رانا شمیم کا کیس ہے اس میں جو انصار عباسی ہیں سینئر صحافی, انہوں نے ایک نئی درخواست بھی دائر کی ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ریمارکس سے وہ منسوب کیے گئے چیف جسٹس کے حوالے سے اے آر وائی پر جو انہوں نے نہیں کہے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل حوالے سے اس پر جو ہے کارروائی کا آغاز کیا جائے. تو اب چینل کوئی بھی ہو, رپورٹر کوئی بھی ہو, مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ مس رپورٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اب اس کیس میں اگر جو رپورٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خبر پہ قائم ہوں, تو اب اس معاملے کو دیکھا جانا ضروری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پیر کے روز جو رانا شمیم کا بیان حلفی ہے وہ کھولا جائے گا عدالت کے سامنے. لندن سے جو ڈائریکٹ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آیا ہے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے, کیا وہ وہی بیان حلفی نکلتا ہے وہ جو سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے اس کو پبلش کیا ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری اپ ڈیٹ. اس پہ فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا, کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.